اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کتاب کی طرف توجہ میں نے آپ سے کہا تھا میں ہر نشست میں دلواؤں گا آپ کی، ڈونٹ مائنڈ اٹ پلیز، لیکن جیسے میں نے کہا میں جینوائنلی یہ سمجھتا ہوں یہ کتاب بڑی یوزفل ہے آپ کے لیے۔ ہم بات کر رہے ہیں پرسنل مینجمنٹ کی، اور ہم نے ملٹیپل سب ایلیمنٹس کی بات کر لی ہے، جس میں ہم نے ڈسپلن سے شروع کیا تھا کہ وہ کارنر سٹون ہے، فاؤنڈیشن ہے، پھر اس کے بعد آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد آبجیکٹیو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، پھر ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے پلان کی ضرورت ہے، اور اس پلان پہ کام کرتے ہوئے اپنی اچیومنٹ کو میجر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگلا لاجیکل سٹیپ یہ ہوگا کہ پھر اس اچیومنٹ کو سیلیبریٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نا، یو نیڈ ٹو ٹریٹ یور سیلف کائنڈلی، اچھا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا دینا چاہیے نا، تو اپنے آپ کو بھی ٹریٹمنٹ دینی چاہیے نا اچھی، صرف پبلک کے لیے ٹریٹ نہیں ہونی چاہیے نا، اپنے لیے بھی ہونی چاہیے۔ جیسے کیا ہوتا ہے، جیسے میں اسی سمپل انالوجی کی بات کروں، اف یو آر ٹریولنگ لانگ ڈسٹینس، یو آر ڈرائیونگ، یو آر گوئنگ بائی کار، یو آر گوئنگ بائی وٹ ایور، تو آپ کیا کرتے ہیں جب آپ آدھا فاصلہ طے کر لیتے ہیں یا کوئی ایک ریزنیبل ڈسٹینس طے کر لیتے ہیں، یو فیل لائک اسٹاپنگ، کہ ایک کپ چائے پی لیں، اور اگر کوئی کھانے وانے کا ٹائم ہے تو تھوڑا سا کھانا بھی کھا لیں کچھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی اچیومنٹ کی سیلیبریشن ہے کہ جی میں نے اتنا اچیو کر لیا ہے، اور اب آئی تھنک آئی ہیو دی رائٹ ٹو سیلیبریٹ اٹ۔ ٹھیک ہے، اگر فرض کیجئے آپ نے وہ شروع ہی نہیں کیا سفر اور آپ کہیں پہنچے ہی نہیں، تو آپ وہیں کھڑے کھڑے چائے پی کے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا نا، کہ اچھا یار میں گیا ہی نہیں تو میں چائے پی لوں، تو یہ تو سیلیبریشن نہیں ہوئی کوئی۔ تو یہ اس طرح سے سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ کا گرینڈ پلان ہے، جو آپ کی آبجیکٹیو سیٹنگ ہے آپ کی اور آپ کے آس پاس کی، میں فیملی کو ہمیشہ اس میں انکلوڈ کرتا ہوں۔ اب بچوں کی اچیومنٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ یعنی برتھ ڈیز تو ان کی اچیومنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک نیچرل واقعہ ہے، وہ ہو گیا، لیکن آپ اس کو بھی بڑے دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا رزلٹ اچھا آئے، وہ چاہے ٹرم ٹیسٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو، آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ جس لیول پہ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ انہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو کچھ گفٹ بھی لے دیں گے، ان کو کوئی آپ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں نا، ان کی ایج کے حساب سے جو بھی ان کو اچھا لگتا ہے، بٹ وی ڈو سیلیبریٹ دی اچیومنٹس۔ تو اگر ہم سب کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اچیومنٹس، تو اپنی بھی کرنی چاہیے نا پھر، اور وہ بڑے اہتمام سے کرنی چاہیے کہ جناب یہ میرا پلان ہے اور اس پہ میں کام کر رہا ہوں، اور یہ میں نے اس کے مائل سٹونز مقرر کیے تھے کہ میں پہلے یہاں پہنچوں گا، یہاں پہنچوں گا، میں آج ڈسٹرکٹ مینیجر ہوں، مجھے 10 سال میں BU ہیڈ بننا ہے، اور اس کے لیے مجھے ان سٹیجز سے گزرنا ہے، اور یہ میرا پلان یہ ہے کہ میں اتنے عرصے میں ان سٹیجز پہ پہنچوں اور یہاں سے گزر جاؤں۔ سو ایز یو ریچ دیٹ فرسٹ اسٹیج، اٹ از ٹائم ٹو سیلیبریٹ۔ وین یو ریچ دی سیکنڈ اسٹیج، اٹ از ٹائم ٹو سیلیبریٹ۔ تو اپنی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کیجیے۔ دیکھیے، وی آل نیڈ اپریسیشن۔ خوشامد اسی کی شکل ہے نا بنیادی طور پہ، تو خوشامد اور اپریسیشن میں فرق صرف یہ ہے کہ خوشامد جھوٹی ہوتی ہے اپریسیشن، اور ٹرو اپریسیشن سچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی کو جب کہتے ہیں آپ بڑے کمال کے آدمی ہیں، تو یہ بیسکلی خوشامد ہے، کیونکہ کوئی ہم نے کمال بتایا نہیں اس کو کہ آپ نے کیا کمال فرمایا ہے، تو ہم نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے۔ لیکن خوشامد اتنی ظالم چیز ہے کہ آپ کسی کو کچھ بھی کہہ دیں، سمجھدار سے سمجھدار آدمی کو، ایک لمحے کے لیے تو وہ اکھڑ جائے گا، اس کے بعد وہ بے شک اپنے آپ کو سنبھال لے اور سدھر جائے، لیکن کوئی شخص اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ اتنی خوفناک چیز ہے یہ۔ تو لہٰذا، اور خوشامد ہمارے سامنے سارا وقت ہوتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، اور اپنی خواہش ہے، کوئی بہت زیادہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے اتنا کمال حاصل کر لیا ہے اس میں کہ وہ تو اپنی خوشامد سے جس کو چاہیں جب مرضی گرا لیں۔ لیکن بہرحال خوشامد میں، جیسے میں نے کہا، اٹس اے ویری ویری ایفیکٹو ویپن، لیکن ٹرو اپریسیشن فائن لائن ہے نا، بٹ دس از بیسڈ آن ٹروتھ۔ تو اپنے آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ سو اپنی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کیجیے،
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا مائل سٹون پکا ہو جائے گا کہ ہاں جی دس واز دی لیول ویئر آئی سیلیبریٹڈ، ناؤ آئی کین کلوز دس اینڈ آئی کین موو فارورڈ۔ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی انرجی کا لیول، آپ کا مورائل، یہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا، آپ کی اسٹرینگتھس، آپ کی پرسسٹنس کرنے کا حوصلہ، آپ کا پرسویرنس بھی جس کو کہتے ہیں، یہ ری انفورس ہو جائے گا، پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ ایک اسٹیج تک آنے میں بہرحال یو آر اسپینٹ، یو آر ایگزاسٹڈ، تو آپ ریجوونیٹ ہو جائیں گے، رینیو ہو جائیں گے، ریفریش ہو جائیں گے کہ یس دس از مائی اسٹیپ، آئی ہیو اچیوڈ اٹ، یہ میں نے سیلیبریٹ کر لیا ہے آفیشیلی، اب میں اگلے اسٹیپ کی طرف جا رہا ہوں۔ شکلیں اس کی جو آپ چاہیں بنا لیجئے، آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ایک اچھی جگہ کسی جگہ کھانا کھا لیجئے، اب گھر پہ کچھ کر لیجئے، اب دوستوں کے ساتھ، ایوری تھنگ از اوپن یو نو۔ اصل پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ کیا کریں، اصل پوائنٹ یہ ہے کہ سیلیبریٹ کریں۔ کیسے کریں یہ آپ کی چوائس ہے، جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ضرور کریں۔ آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ ہر سٹیج پہ اپنی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، لوگوں کا شکریہ ادا کیجئے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، اور اس بات کو اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کیجئے۔ وہ لوگ جو سب لوگ وہ تمام لوگ جو آپ کے دل کے قریب ہیں، ان کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔